بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 علم ظفر شہادت مولا امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ عنہ بادشاہ اہل بیت امام رضا فرزند امام موسیٰ کاظم علیہما السلام۔ اسلامی تاریخ کے تابناک بابوہے میں سے ایک باب وہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کی حاتم طیبہ ان کی علمی خدمات اعلیٰ اخلاق اور شہادت کے واقعہ سے منسوب ہے۔ 17 کو روایات میں ایک غمگین اور عظیم دن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اسی روز مقام ملکوت میں ان کے دان فانی سے کوچ کرنے کی خبر ہوئی۔ یہ مضمون امام رضا کے حالات زندگی ان کے عہد کا سیاسی و سماجی ماحول، سفن مشہد اور شہادت کے اسباب و اثرات کو مختصر مگر جامع انداز میں پیش کرتا ہے۔ آبدہ زندگی اور نسم پاک امام رضا علیہ السلام کا پورا نام علی بن موسیٰ الرضا ہے۔ اب اہل رسول کی علم طاہرہ میں سے ہیں اور اب کی نسبت امام موسیٰ کاظم تک پہنچتی ہے۔ اب کا وجود اہل بیت کی علمی روحانی اور اخلاقی روایت کا لازوال سلسلہ ہپچپن سے اب کی ذہانت پارسائی اور علم دوستی کی خصوصیات نمایاں تھیں۔ خاندان نبوت میں پیدا ہونے کے باعث اب کی تربیت اسی فضا میں ہوئی جہاں دین، حکمت اور تقوی کو زندگی کا محور بنایا جاتا تھا۔ علمی مقام اور اخلاق عظیم امام رضا علیہ السلام کو علم و حکمت کا منظر عام پر آنے والا ایک بڑا پیغامبر مانا جاتا ہے۔ اب کے ارشادات میں قرآن و حدیث کا حسن ظاہری اور باطنی تفسیر دونوں شامل تھے۔ فقہ، کلام، تفسیر اور اخلاق میں اب کے بیانات کو اہل علم نے طویل عرصہ یاد رکے۔ آئب کی گفتگو میں نرم مزاجی، حکمت عملی اور دلیل پسندی واضح ہوتی تھی۔ جوانوں اور علماء دونوں کی طرف سے اب کی طرف رغبت کی وجہ یہی علمی جمال اور اخلاقی کشش تھی۔ زمان امامت اور عباسی خلافت کا پس منظر مامت امام رضا کا عہد اس سیاسی دور میں آیا جب عباسی خلیفہ شاہی نظام کے زیر اثر عباس سلاطین نے اپنے اقتدار کی تبلیغ و مضبوطی کے لیے اہل بیت کی مقبولیت اور علمی حیثیت کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں کی۔ اس پس منظر میں خلیفہ مامون نے امام رضا کو اپنے دربار میں مذہبی و سیاسی شناسائی کے باعث مدعو کیا۔ مامون نے امام رضا کو اپنے بیٹے کی جانشینی کا احتمال بھی ظاہر کیا۔ ایک ایسا اقدام جو ظاہری طور پر شیعہ حلقوں کو خوش کرنے اور داخلی دشمنی کو کم کرنے کی سیاست تھی، مگر اس کے پیچھے مخلوط مقاصد بھی تھے۔ دعوت مامون اور سفر مشہد۔ خلیفہ مامون نے امام رضا کو خراسان مشہد طلب کیا اور وہاں اب کے لیے بڑا دربار قائم کیا۔ گابیز روایات کے مطابق مامون کا مقصد امام کو اپنے اقتدار کے سکے پر علامتی طور پر شامل کرنا تھا تاکہ عوام کے دلوں میں اس کی مقبولیت بڑھے اور سیاسی مخالفت کم ہو۔ امام رضا نے اس دعوت کو قبول فرمایا، مگر آپ کا دل ہمیشہ دین، تعلیم اور عوام کی رہنمائی میں لگا رہا۔ مشہد رضوی جو اس زمانے میں خانقاہی اور علمی مراکز کا گڑھ تھا، امام کے علمی مجالس اور اجتماعات کا شاہد بنا۔ اپنے اہل مشہد و تمام آنے والوں کو علم و حکمت، تقوی اور صبر کے وہ اسباق دیے جو مدتوں تک پیروی میں رہیں۔ علمی مباحثت اور روایات مشہد میں امام رضا کی مجالس میں مختلف مکاتن فکر کے علماء آتے اور اب سے سوالات کرتے۔ اس طرح اپنے نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت اور دوسرے مکاتب کے علماء کے درمیان علمی مکالمے کو سہارا دیا۔ اب کی تشریحات میں قرآن کی آیات کا عمیق فہم، حدیث کے حوالہ جات اور عقل و نص کے مابین توازن نمایاں تھا۔ امام کے بہت سے اقوال اور روایات بعد ازاں شیعہ کتب حدیث میں شامل ہوئیں اور ان پر فقہی و اخلاقی استدلالات قائم ہوئے۔ ان کا مدب انداز بھی ان سوالات کے سادہ مگر ٹھوس جواب اور پیچیدہ مسائل کو آسان انداز میں سمجھانے کی صلاحیت عام لوگوں میں اب کی شہرت کا باعث بنی۔ شخصیت، اخلاقی اور معاشرتی خدمات امام رضا نہ صرف عالم تھے بلکہ مہربان دل، رحم دل اور انسان دوست بھی تھے۔ اب کی سادگی، دوسروں کی غربت و مصائب پر ہمدردی اور ظلم و ناانصافی کے خلاف صبر و استقامت سب کے لیے مشعل راہ تھیں۔ اپنے فقہ و عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصلاح پر زور دیا۔ بھائی چارہ، صدق و امانت، نماز و ذکر اور اخلاص کی تعلیمات اب کے بیانات کا مرکزی حصہ تھیں۔ اپنے حکمرانوں کی طرف سے مظالم برداشت کرنے کا درس نہیں دیا، مگر جو بھی راستہ اختیار کیا وہ حکمت، صبر اور دیانتداری کا امتزاج تھا۔ شہادت کے اسباب اور قامت تاریخ امام رضا کی شہادت کے پیچھے کئی سیاسی اور مذہبی عوامل کارفرما تھے۔ مامون
کی سیاسی حکمت عملی دربار کے اندر موجود حسد و رقابت اور اس کے بعض مشیرین کی سازشیں اہم تھیں جب کسی بھی حکمران کے نزدیک اہل بیت کی سچا احترام خطرہ محسوس کرنے لگے تو وہ ان کے وجود کو سیاسی خطرے کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق امام رضا کو زہریلا کھانا دیا گیا جس کے نتیجے میں اپنے مشہور تاریخ 17 کو شہادت پائی۔ بعض حوالوں میں یہ واقعہ سال 203 ہجری تقربا عیسوی کے قریب درج ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف شیعہ مسلمانوں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک غم عظیم تھا، کیونکہ ایک ایسا علم و فضل کا مینار خاموش ہو گیا جس نے انسانیت کو روشنی دی تے مشہد عرفانی مرقد مطہر اور زیارت کا مقام شہادت کے بعد امام رضا کا مزار مشہد میں واقع ہوا، جو آج کل ایران کے شہر مشہد میں ایک بہت عظیم زیارتی مرکز ہے۔ اس حرم کو استان قدس رضوی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نہ صرف مذہبی عبادت کا مقام ہے بلکہ علمی، ثقافتی اور معاشرتی خدمات کا مرکز بھی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حاجیان و زائرین یہاں ہر سال آتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور امام رضا کی زندگی سے نصیحتیں لیتے ہیں۔ حرم کے چاروں طرف تعمیراتی حسن روایتی اسلامی طرز تعمیر اور خوشبوؤں سے ممور فضا زائرین کے دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس مقام نے صوفیہ، علماء، ادبا اور عوام کو ایک مشترکہ میدان میں جمع کیا جہاں روحانی شفا اور علمی بحث دونوں جاری رہے۔ امام رضا کی علمی اور فقہی میراث۔ امام رضا کی علمی خدمات کا دائرہ محض عربی یا فارسی بولنے والوں تک محدود نہیں رہا۔ ان کی تعلیمات نے ایران، عراق، شام، حجاز اور دیگر علاقوں کے دینی و علمی منظرنامے کو متاثر کیا۔ اب کے اقوال، اخلاقی نصائح اور فتوبات میں شیعہ فقہ کی بنیاد بنیامام کے بعض شاگردوں نے آپ کے بیانات کو روایت کر کے احادیث امامیہ کی کتب میں درج کیا۔ ان کی علمی میراث نے مکوبن تشیع کی فقہی تشکیل، اصول فقہ اور کلامی مباحث میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ امام رضا کے نسبت سے بہت سی دعائیں، زیارات اور مناجات رائج ہیں جو مومنوں کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ ثقافتی و سماجی اثرات۔ امام رضا کی شخصیت نے ادب، شاعری، فنون تعمیر اور عوامی تہذیب پر گہرا اثر چھوڑا۔ مختلف زبانوں میں امام رضا کی مدح و منقبت کے کلام رچے گئے۔ مرقدن امام کے گرد بڑھتی ہوئی علمی و سماجی سرگرمیوں نے مقامی معیشت، رہنمائی اور خیراتی اداروں کو فروغ دیا۔ خصوصاً استان قدس رضوی کے تحت جاری مختلف سماجی خدمات نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائی۔ نیز امام کی شخصیت نے اتحاد امت، انسان دوستی اور رواداری کے پیغام کو بھی تقویت بخشی۔ شیعہ عقیدہ و محبت کا مرکز۔ شیعہ مسلمانوں کے لیے امام رضا صرف ایک عالم و فقی نہیں بلکہ امام، ہدایت، رہبر حق اور ولی کے مظہر ہیں۔ اب کی یاد میں ہر سال مجالس ماتم، زیارات اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ 17 کو منائے جانے والے مجالس میں امام کی شان، ان کی مظلومیت اور ان کے اخلاقی اصولوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ محبن اہل بیت اور ان کے فیلامسینف حیات کی ترویج میں امام رضا کا مقام مرکزی ہے۔ علامات، عظمت، احادیث اور کرامات کے حوالے۔ لوگوں کی تاریخی روایات میں امام رضا کے ساتھ منسوب مختلف کرامات اور ایسے واقعات ملتے ہیں جو ان کی معنوی بزرگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ مذہبی روایات میں ان کے ارشادات، شفائی دعاؤں اور بعض حکایات کو اس عظمت کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ البتہ ان روایات کی نوعیت مختلف مآخذ پر منحصر ہے۔ علمی ادب میں ان کا تجزیہ کیا جاتا رہا ہے تاکہ حقیقت و مبالغہ میں فرق واضح رہے۔ تعلن عملی۔ امام رضا کی نصیحتیں۔ آپ کی نصیحتوں میں چند بنیادی نکات بارہا ملتے ہیں۔ تقو، علم کی تلاش، اخلاق حسنہ، عدل و انصاف اور صبر و شکر، اپنے معاشرتی برائیوں کے خلاف علمی دلائل اور عملی نمونہ دونوں پیش کیے۔ آپ کی زندگی نے سادگی، خدا پر اعتماد اور حکمت عملی کی مثال قائم کی جو آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ امام رضا نے انسان کو دعوت عمل دی کہ وہ علم حاصل کرے، زبان و عمل میں صداقت اختیار کرے اور اپنے معاشرتی فرائض کو احسن طریقے سے انجام دے۔ خلافت اور ولایت کے تقابلی پہلو۔ تاریخی طور پر اہل بیت کی خلافتی پوزیشن اور عباسی حکمرانوں کی سیاسی اپنت کے درمیان تناؤ رہا۔ امام رضا کی شہادت اسی تناؤ کا ایک دکھ بھرا نتیجہ تھی۔ اس واقعے نے یہ سبق دیا کہ حقیقت، مذہب و ولایت کو صرف سیاسی اعلی کار بنانے سے اس کے اصل مفہوم پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اسی پوشیدگی میں اہل بیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ امام رضا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ مذہب و علم کو سیاسی ساز و سامان نہ بنا کر اس کا اصل مقصد انسانیت کی اصلاح قائم
رکھنا چاہیے۔ آدھ شہادت کا سماجی اور روحانی مفاہم 17 کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی اور علم کی آوازیں ظلم و جبر کے سامنے خاموش نہیں رہتا۔ امام رضا کی شہادت ہمیں تقوی، استقلال راہ اور قربانی کی تعلیم دیتی ہے۔ زیارات، مجالس اور دیگر یادگاری اجتماعات میں عوام اپنے اندر روحانی تازگی تلاش کرتے ہیں اور اپنے اخلاقی معیار کو بلند رکھنے کا عہد جدید کرتے ہیں۔ امام کی زندگی اور شہادت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ دین کی راہ میں علم، حکمت اور شجاعت کی کتنا اہم مقام ہے۔ نچ کلام پام امام رضا برائے آئندہ نسل۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی ایک روشن مشل ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ علم اور اخلاق کی راہ میں سب حکمت اور اخلاص ضروری ہیں۔ 17 کا دن اگرچہ افسوس و ماتم کا دن ہے، مگر اس کی یاد ہمیں وہ سبق دیتی ہے کہ ظلم و جبر کے درمیان بھی حق کی روشنی قائم رکھی جا سکتی ہے اگر اس کے محافظ علمی دامن کو مضبوط رکھیں۔ امام رضا نے دنیا کو ایک ایسا نیا ظہور دیا جس میں علم، اخلاق اور ایمان ایک ساتھ چلتے ہیں، اور یہی وہ میراث ہے جو آج بھی انسانیت کو منور کرتی ہے۔ ہم دعاگو ہیں کہ امام رضا کی سیرت و فکر ہماری زندگیوں میں رہنمائی کا ذریعہ بنے، اور ہم ان کے اخلاق عالمانہ اور قربانی کے پیغام کو اپنی روز مرہ عملی زندگی میں نافذ کریں۔ 17 کو جب بھی ہم ان کا نام لیں ہمیں ان کے اصول حیات، علم، تقوی، انصاف اور بھائی چارہ کو یاد رکھنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔